بھوتوں کا جہاز۔ میرے آقا خادم نے مجھے جاگتے دیکھا تو بولا، میں اس جہاز پر ایک اور رات گزارنے کی بجائے سمندر کی تہہ میں ڈوب جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ خادم نے جواب دیا، میں چند گھنٹے ہی سویا تھا، پھر اپنے قریب ہی عرشے پر بھاگتے ہوئے قدموں کی گونج نے مجھے جگا دیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ آپ ہوں گے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اتنا شور ایک اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں۔ آخرکار بھاری قدموں سے میں سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے نیچے اترا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں سوائے اس لمحے کے کہ جب مجھے ہوش آیا تھا۔ ہوش آنے پر میں نے کیا دیکھا کہ وہ آدمی جو جہاز کے مستول سے چپکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جس کی پیشانی میں کیل ٹھونکی ہوئی ہے، ایک میز کے قریب بیٹھا شراب پی رہا تھا اور گا رہا تھا، اور اس کے پاس ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی پینے میں مصروف تھا۔ یہ سب سنتے ہوئے میں نے سوچا کہ جس بات کو میں خواب سمجھ رہا ہوں وہ خواب نہیں، میں نے سچ مچ لاشوں کو ہنستے، بولتے اور پیتے پلاتے دیکھا تھا۔ اب ایسی پر اسرار مخلوق کے ساتھ آگے کا سفر کیا کچھ تباہی نہ لائے گا؟ اس سے نجات کی شاید کوئی صورت نہیں۔ میں نے جب مایوسی کی باتیں شروع کیں تو میرے خادم نے ایک لمحے کے لیے غور سے میری طرف دیکھا، آہ بھری، اور بولا، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے۔ کیا جلدی بتاؤ، میں نے بے قراری سے کہا۔ اس نے بتایا کہ اس کے مرحوم دادا نے، جو کہ بہت تجربہ کار جہاں دیدہ شخص تھے اور جس نے دور اجنبی ملکوں کے لمبے لمبے سفر کیے تھے اور جو بہت ساری بدروحوں کو اپنے قابو میں رکھتے تھے، انہوں نے میرے خادم کو ایک بار ایک منتر سکھایا تھا۔ اس منتر کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ ہم رات بھر جاگتے رہیں، پل بھر کے لیے بھی پلک نہ جھپکنے پائے، اور جاگتے رہنے کی ترکیب یہ تھی کہ جس وقت بھی آنکھیں کڑوی ہونے لگیں، قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی جائے۔ میں نے بوڑھے خادم کی رائے سے اتفاق کیا۔ ہم ایک کمرے کی ملی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھری میں چلے گئے۔ دروازے میں کئی عدد سوراخ کر لیے کہ ان سے آنکھیں لگا کر اندر کا حال دیکھ سکیں۔ تب ہم نے کوٹھری کے کواڑ بند کیے، فرش کے چاروں کونوں پر اسماء الہی اور 4 اسم لکھے۔ پھر اتنی تیاریوں کے بعد رات کے آنے والے ہنگاموں کا ہم انتظار کرنے لگے۔ 11 بجے کے قریب مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی۔ میں نے فوراً قرآن شریف کی کچھ آیتیں دہرائیں۔ جو اس بجا ہوئے نیند غائب، انجانے وسوسوں کا ڈر بھی کچھ کم ہوا۔ پھر اچانک عرشے پر دھماکے کی آوازیں گونجیں، رسیاں چرمرائیں، تختے پر بھاری قدموں کی گونج سنائی دی، اور ایک ساتھ بہت ملی جلی آوازوں کا شور۔ دم سادے، سراسیمہ اور حیران چند لمحوں ہم یوں ہی بیٹھے رہے۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ خادم نے اپنے دادا کا سکھایا ہوا منتر پڑھنا شروع کر دیا، تم چاہے اوپر آسمانوں سے اترے ہو، چاہے گہرے پانی کی تہہ سے، تم چاہے زمین سے آئے ہو، چاہے اس آگ نے تمہیں جنم دیا ہو جو ہمیشہ جلاتی رہے گی، ہمارے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اس رب کے حضور جو ستاروں سے آگے ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ جادو منتر کی باتوں پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی دل خادم کے اس منتر کی طاقت پر بھروسے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا اور اچانک سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ سر کے بال جڑوں سے تن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے خدا، سامنے دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ پھر وہ لمبا ترنگا مضبوط جسم والا کپتان جس کی لاش جہاز کے مستول سے چپکی کھڑی تھی، اس دروازے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر جڑی ہوئی لمبی کیل اب تک اپنی جگہ پر تھی، البتہ اس کی تلوار کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ خالی تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص تھا، بہت قیمتی اور زرق برق لباس پہنے ہوئے۔ مجھے یاد آیا کہ اس شخص کو بھی میں نے عرشے پر پڑی ہوئی لاشوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ کپتان کا چہرہ زرد تھا، داڑھی گھنی
اور کالی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی کچھ اس انداز سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں کہ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم جس دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ بالکل اس کے پاس سے گزرا، مگر ہم دونوں پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ پھر کپتان اور وہ دوسرا شخص کمرے کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی میز کے گرد بیٹھے اور زور زور سے باتیں کرنے لگے، لیکن ہم ان کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ کسی عجیب و غریب زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران کبھی کبھی اس کی آواز چیخ جیسی سنائی دیتی اور ان کے لہجے میں تیزی آ جاتی، لگتا وہ غصے میں ہیں۔ اسی جوش میں کپتان میز پر مکہ مارنے لگا۔ ماحول کچھ اور ڈراؤنا ہو گیا۔ دفعتاً وہ دوسرا شخص وحشیوں کے انداز میں کہکہے لگانے لگا اور اٹھتے ہوئے کپتان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کپتان اٹھ کھڑا ہوا اور کمر سے تلوار کھینچ لی، پھر دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا، ایسا لگا کوئی بہت بڑی بلا سر سے ٹل گئی ہے، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونا تھا۔ عرصے پر شور و غل پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ ہمیں ایسے لگا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پاگلوں جیسی آوازیں نکال رہے ہیں اور کہکہے لگا رہے ہیں۔ پھر یہ ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ پورا جہاز ڈولنے لگا۔ ہم دم سادے کھڑے رہے، ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ایک دو پل میں جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ اسلحوں کی جھنکار، چیخ و پکار، ڈانٹ ڈپٹ کا شور اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا، بالکل اچانک۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز سنائی نہ دی تو ہم دروازے کی اوٹ سے باہر نکلے اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے۔ پھر ہم سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر پہنچے۔ اب سارا ماحول بدل چکا تھا۔ کپتان کی لاش جہاز کے مستول سے چپکی ہوئی تھی اور عرصے پر ادھر ادھر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ہم نے ایک بار پھر کوشش کی کہ لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، اس بار پھر بھی ناکامی ہوئی۔ خادم کا منتر بیکار ثابت ہوا۔ اگلی رات پھر وہی تماشا ہوا اور اس سے اگلی رات بھی وہی شور و غل، ہنگامہ، مار کاٹ، مجنونانہ چیخیں اور دیوانہ وار کہکہے، پھر سناٹا۔ سارا ڈرامہ جوں کا توں دہرایا جا رہا تھا۔